کئی ماہ قبل عمران خان صاحب جب کشمیر کا مقدمہ لڑنے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی تشریف لے گئے تھے تو وطن واپسی کے لیے جہاز میں بیٹھتے ہی ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ کو اس عالمی ادارے میں پاکستان کی مستقل مندوب کے عہدے سے فارغ کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ ان کی جگہ منیر اکرم صاحب تعینات ہوئے۔ وہ اس سے قبل بھی کئی برسوں تک اس عہدے پر فائز رہ چکے تھے۔ وزارت خارجہ کے بے شمار ریٹائرڈ ہوئے سینئر افسر جن کی رائے کا میں بہت احترام کرتا ہوں، منیر اکرم صاحب کو بہت دھانسو سفارتکار شمار کرتے ہیں۔ شنید ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے قواعد و ضوابط اور روایات کے حتمی ماہر ہیں۔ اپنی ذہانت اور ذاتی تعلقات کو ہوشیاری سے استعمال کرتے ہوئے پاکستان کا موقف اس ادارے کے مختلف فورموں سے جاندار انداز میں پیش کرنے کی صلاحیتوں سے مالا مال۔ ہفتے کی دوپہر لیکن تازہ ترین جاننے کے لیے میں نے لیپ ٹاپ کھولا تو وہ شکوہ گناہ دکھائی دیے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ جمعے کے روز افغانستان کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا جو اجلاس ہوا تھا اس میں پاکستان کو اپنا موقف بیان کرنے کے لیے مدعو نہیں کیا گیا، جبکہ ہم نے اس کی درخواست بھی کی تھی۔ پاکستان کی نمائندگی کے بغیر ہوئے اجلاس میں افغانستان کے مستقل مندوب نے اپنے ملک میں خانہ جنگی کے حوالے سے سنگین تر ہوتے واقعات کا حتمی ذمہ دار فقط طالبان ہی کو نہیں بلکہ مذہبی انتہا پسندوں کے کئی دیگر گروہوں کو بھی ٹھہرایا جو اس کی دانست میں طالبان کے نظریاتی اتحادی ہیں۔ بعد ازاں دہشت گردوں کی مبینہ پناہ گاہوں اور سرپرستی کا ذکر بھی ہوا اور یوں کمال ڈھٹائی سے افغانستان کی موجودہ صورتحال میں سنگینی کی تمام تر ذمہ داری بتدریج پاکستان کے کاندھوں پر ڈال دی گئی۔ اتفاق کی بات ہے کہ جمعے کی شام میں اپنے گھر میں اکیلا تھا۔ وقت گزاری کی راہ سجائی نہیں دے رہی تھی۔ اچانک خیال آیا کہ افغانستان کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا خصوصی اجلاس منعقد ہونا ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے سلامتی کونسل کی ویب سائٹ پر چلا گیا۔ اس اجلاس میں ہوئی تقاریر لائیو دکھائی جا رہی تھیں۔ میں نے آغاز سے انجام تک مذکورہ اجلاس میں ہوئی ہر تقریر کو بہت غور سے سنا۔ مذکورہ اجلاس دیکھتے ہوئے مجھے گمان رہا کہ پاکستان کو بھی اپنا موقف بیان کرنے کا وقت ملے گا۔ ہمارے مندوب مگر وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ منیر اکرم صاحب اور ہماری وزارت خارجہ کے ترجمان مصر ہیں کہ اشرف غنی کی حکومت کے لگائے مستقل مندوب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے خصوصی اجلاس میں پاکستان کے خلاف یک طرفہ اور بے بنیاد الزامات لگانے میں اس لیے کامیاب رہے کیونکہ ان دنوں سلامتی کونسل کی سربراہی بھارت کے پاس ہے۔ بھارت سے خیر کی امید میں نے کبھی نہیں رکھی۔ اشرف غنی حکومت کی مودی سرکار سے قربت کا بھی بخوبی اندازہ ہے۔ زندگی کے کئی برس سفارتکاری کی بابت رپورٹنگ کی نظر کرنے کی بدولت اس کے باوجود یہ سوال اٹھانے کو مجبور ہوں کہ منیر صاحب اپنے تجربے اور اثر و رسوخ کو واضح نظر آنے والے ماحول کا توڑ ڈھونڈنے کے لیے بروئے کار کیوں نہ لا پائے۔ بھارت کو سلامتی کونسل کی سربراہی فقط 1 ماہ کے لیے ملی ہے۔ ان دنوں سلامتی کونسل کا رکن بھی وہ ہمارے ووٹ سے بھی بنا ہے۔ ہمارا ہر موسم کا دوست یعنی چین مگر سلامتی کونسل کا مستقل رکن ہے۔ اس کے پاس ویٹو کا اختیار بھی ہے۔ سوال اٹھتا ہے کہ ہمارے مستقل مندوب نے چین کے مستقل مندوب سے ملاقات کے بعد ان سے پاکستان کو مذکورہ اجلاس کے دوران اپنا موقف بیان کرنے کا موقع حاصل کرنے کے لیے اثر و رسوخ استعمال کرنے کی درخواست کی یا نہیں۔ گزشتہ کئی ماہ سے ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ چین کے علاوہ کئی برسوں تک بھارت کے قریب ترین رہا روس بھی ان دنوں افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے موقف کا کٹر حامی ہے۔ روس بھی سلامتی کونسل میں ویٹو پاور کا حامل مستقل رکن ہے۔ روس اور چین کے اس ادارے میں مستقل مندوب
اگر پاکستان کا موقف سنے جانے کو اصرار کرتے تو بھارت سے تعلق رکھنے والے ان دنوں سلامتی کونسل کے سربراہ کے لیے انکار کی گنجائش ہی باقی نہ رہتی۔ میرے ذہن میں آئے سوالات کا جواب مگر ہمارے دھانسو شمار ہوتے سفارتکار فراہم کرنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کریں گے۔ صحافی ان کی دانست میں جاہل، غیر ذمہ دار اور لفافے ہوا کرتے ہیں۔ ہم منشیوں کو قومی سلامتی امور کی نزاکتوں کے تناظر میں سادہ لوگ شمار کیا جاتا ہے۔ ہمارے قومی مفادات کے نگہباں حلقے اکثر صحافیوں کو پاکستان کے ان دشمنوں کے اعلی کار بھی تصور کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان پر گزشتہ کئی دنوں سے 5th جنریشن وار مسلط کر رکھی ہے۔ ایسے حالات میں دیانتدارانہ سوالات اٹھانے سے بھی خوف آتا ہے۔ ہر ملک کی تاریخ میں تاہم ایسے کئی مقامات آتے ہیں جہاں حالات کی سنگینی کو جانتے ہوئے بھی دانستہ اختیار کردہ خاموشی قابل معافی نہیں رہتی۔ میں نہایت فکر مندی سے مصر ہوں کہ افغانستان ان دنوں جس جانب انتہائی تیزی سے بڑھ رہا ہے وہ پرخلوص غور و فکر اور دیانتدارانہ مباحثے کا متقاضی ہے۔ افغانستان کے اقوام متحدہ میں مستقل مندوب نے جو بھی کہا فی الوقت اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ میرے لیے اس روز چین کے مستقل مندوب کی جانب سے ہوئی تقریر کہیں زیادہ پریشان کن تھی۔ ان کی تقریر واضح اندیا دے رہی تھی کہ افغانستان میں مشرقی ترکستان کے نام سے بنائی ایک تنظیم بھی متحرک ہے۔ مذکورہ تنظیم کو چین اپنے مسلم اکثریتی والے سنگ کیانگ میں تخریب کاری کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ چینی حکومت نے داسو میں ہوئے ایک حالیہ واقعے کی اس تنظیم سے رشتے بھی تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بھی داسو کے حوالے سے اپنی تشویش سے پاکستان کو آگاہ کر دیا ہے۔ مذکورہ تناظر میں ہمارے ریگولر اور سوشل میڈیا پر ان خدشات کا ذکر ہی نظر نہیں آتا جو واخان کی پٹی پر طالبان کے قبضے نے چینی فیصلہ سازوں کے ذہنوں میں اجاگر کیے ہیں۔ واخان کیا ہے یہ جاننے کے لیے نقشے سے رجوع کر لیا جائے۔ اس کے بعد تاجکستان کو ذہن میں لائیں۔ ہمارا چترال بھی اسی پٹی کی وجہ سے آپ کے ذہن میں آنا چاہیے اور وہاں سے چلتے ہوئے گلگت کے بارے میں سوچیں۔ ان علاقوں میں اگر چین مخالف مذہبی انتہا پسندی فروغ پاتی محسوس ہو تو سی پیک کا مستقبل یقیناً خطرے میں نظر آئے گا۔ جمعے کے روز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا جو اجلاس ہوا ہے اس سے خطاب کرتے ہوئے ہر ملک کے مندوب نے یکسو ہو کر اصرار کیا کہ طالبان فی الفور افغان شہروں کی جانب پیش قدمی روک دے۔ طالبان اس کے لیے آمادہ نہیں۔ اسی باعث سلامتی کونسل کے اجلاس کے چند ہی لمحوں بعد امریکی فضائیہ نے B-52 جیسے جدید ترین طیاروں سے ان مقامات پر بمباری شروع کر دی ہے جو طالبان کے قبضے میں جا چکے ہیں۔ یوں گمان ہو رہا ہے کہ امریکہ 31 اگست تک ایسے فضائی حملوں کو شدت سے جاری رکھے گا۔ یہ حملے طالبان کو مزید مشتعل کریں گے، انہیں فوری جنگ بندی کے بعد لہٰذا مذاکرات کی میز پر لوٹنے کو مجبور نہیں کیا جا سکے گا۔